راوی کا قول ہے کہ میں نے خلیفہ کو ایک دن حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں دیکھا کہ عرض کر رہا ہے کہ حضور میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل اطمینان پائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں غیب سے سیب چاہتا ہوں، اور پورے عراق میں اس وقت سیب نہیں ہوتے تھے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا تو 2 سیب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں سے ایک اس کو دیا، یعنی خلیفہ کو دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹا تو نہایت سفید تھا، اس سے مشک کی سی خوشبو آتی تھی۔ اور خلیفہ نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹا تو اس میں کیڑے تھے۔ تو خلیفہ کہنے لگا یہ کیا بات ہے؟ میں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں نہایت عمدہ سیب دیکھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو المظفر تمہارے سیب کو ظلم کے ہاتھ لگے تو اس میں کیڑے پڑ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا انداز تبلیغ ہے، غوث پاک کا حصہ ہے، اللہ کی عطا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا اور سنا کلپ، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ان سے بھی جب سوال کیا جاتا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، کہ یہ آسمان اور زمین کو بنانے والا کون ہے، تو یہ کہتے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ ہی ہے۔ تو آج یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں کہ غوث اعظم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا مجھے کوئی کرامت دکھاؤ، اور غوث پاک نے ہوا میں ہاتھ اٹھایا اور 2 سیب مل گئے، اور اس وقت عراق میں سیب نہیں ہوتے تھے۔ کمال دی گل تے ہے بھی تو انج دس رہا جی میں آج دا تو بچہ تینوں پتا کوئی نہیں، پاکستان چ 24 مہینے سیب مل جاندے ہیں، 12 مہینے سیب مل جاندے ہیں، تو کہنا عراق میں اس وقت سیب نہیں تھے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ سیب تو سٹور ہوتے ہیں، جب مرضی لے لیں۔ اب آپ جدید دور ہے، ٹیکنیکل زمانہ ہے، تو ہوا میں سیب، حالانکہ تو ساری کی ساری صفتیں اللہ کی ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا یہ بے موسمی پھل اگر کوئی کھلا سکتا ہے تو اللہ ہی۔ جیسے مریم علیہ السلام سے زکریا نے پوچھا تھا یہ کیا ہے؟ قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ کیا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو کہنے لگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب رزق دیتا ہے، یہ تو اللہ ہے۔ لیکن تسی جنوں چاہو بدنام کر دین دو، بے حساب جھوٹ بول دو، شرم تنوں نہیں آندی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے جو ہے وہ اپنی طرف سے گھڑنا شروع کر دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پر کہانیاں گھڑی، اور ایسی کہانیاں گھڑی معاذ اللہ من ذالک، جھوٹ کی انتہا کر دی۔ پھر اگلی بات بھی سنیں جناب کی، ایک کہنا سبحان اللہ، اس کو یہ نہیں پتا کہ جھوٹ پہ سبحان اللہ کہنا ہے یا استغفر اللہ کہنا ہے۔ پھر کہتے خلیفہ نے، جو خلیفہ کے ہاتھ میں سیب تھا اس میں تو کیڑے پڑ گئے، اور جو شیخ صاحب نے کاٹا وہ سفید تھا، اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ معلوم ہونا تو تھے تیرا ایڈا لمبا ناک سی، تینوں اتھو ہی آگی خوشبو مشک دی۔ تو میرے معزز سامعین، جھوٹ بھی وہ مارا جائے جو چل جائے۔ اب تو لپیٹ کر یقین کریں چرخی ختم ہوگی۔ تو میں میرے عزیز عرض کر رہا ہوں، لوگوں کو فتنوں میں نہ ڈالیں، ایسی چیزیں بتائیں جو ان سے ریلیٹڈ ہیں، اپنی طرف سے مت بنائیں۔ اور میں اس سے کسی فرقے پر وہ نہیں کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہیں وہ غلط ہیں، صرف اتنا بتا رہا ہوں ہر فرقے کے اندر ایسے بندے ہیں جس نے جھوٹ گھڑنا شروع کر دیا اور اس سے عوام گمراہ ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائی عرض کرنے کا مقصد یہ، اللہ سے توبہ کرو۔ جہاں تسی جھوٹ بولیا نا، اللہ کو توبہ کرو، جس توبہ نہیں کرنی پھر لتنا واسطے تیار ہو جاؤ۔ یہ میں ایڈوانس تمہیں دس رہے ہیں۔